حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا یا وہ اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا کے بجائے کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2655۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور توجہ سے سنے، اسے محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بہت سے علم کی سمجھ رکھنے والے علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سوچ بوجھ رکھتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ نمبر 1، عمل خالص اللہ کے لیے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی۔ نمبر 3، اور مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کر رہنا، کیونکہ دعوت ان کا چاروں طرف سے احاطہ کرتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2658۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم اس واسطے سیکھے کہ اس کے ذریعے علماء کی برابری کرے، کم علم اور بے وقوفوں سے بحث و تکرار کرے، یا اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2654۔